ہوتا ہے اور جو میرے پیاروں کا نہیں ہوتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو حضرات یہ محفل ہم نے ایک ایصال ثواب کے لیے سجائی ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں میں احادیث میں متعدد مقامات پر اس کو واضح کیا گیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ابھی آپ نے مشکات شریف کی حدیث پاک بڑی وضاحت کے ساتھ مولانا ناظر القادری صاحب سے سماعت کی۔ میں ایک مفردات راغب کی حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ مفردات راغب میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک خاتون کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور والد محلے میں ہی رہتے تھے، کہیں دور بھی نہیں تھا، میکہ پاس میں ہی تھا۔ شوہر کہیں جہاد پر گیا ہوا تھا اور شوہر کا شریعت نے مقام بہت بڑا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن تَسْجُدَا لِبَعْلِهِنَّ، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنا بڑا مقام شریعت نے مرد کا رکھا ہے۔ مرد کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی۔ مرد سب سے زیادہ مقدم کہنا مانے اپنی ماں کا اور دوسرے نمبر پر باپ کا، اور عورت کے لیے سب سے بڑا حکم ہوتا ہے اپنے شوہر کا۔ اپنے شوہر کا وہ کہنا مانے سب سے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ تھا، اس عورت کا شوہر کہیں جہاد پر گیا ہوا تھا، باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، عورت نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قاصد کو بھیجا اور کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کے آؤ کہ بغیر شوہر کی مرضی کے میں اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی ہوں۔ قاصد گیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور قاصد نے کہا یا رسول اللہ باپ بیمار ہے، خاتون کا شوہر کہیں جہاد پر گیا ہوا ہے، یا رسول اللہ کیا وہ اپنی شوہر کی بغیر اجازت کے اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی ہے؟ اور موت اور زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی آدمی زندہ ہے، ذرا دیر میں انسان مر گیا۔ اس وقت میں تو خط و کتابت کی ٹیلی فون وغیرہ تو تھا نہیں جو کال کر کے مسکال مار کے پوچھ لیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے اپنے باپ کو دیکھنے نہیں جا سکتی۔ اچھا یہ غم کی محفل ہے تو میں چند نصیحت کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کتنا حق ہیں؟ 5۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رد السلام، پہلا حق ہے سلام کا جواب دینا۔ جب وہ کہے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے کہا السلام علیکم، ارے یہ جو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، یہ کوئی سلام نہیں ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر تباہی آئے۔ یہ دور جہالت کا سلام تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا الفاظ ارشاد فرمایا جب سلام کرو تو کہو السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ تو وہ جواب میں دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، دعوت کا قبول کرنا۔ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، کھانا نہیں قبول کرنا۔ کھانے میں تو کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 5 دعوتیں آ جاتی ہیں۔ اب سنت ادا کرنے کے چکر میں 5 جگہ اگر اس نے دعوت کھا لی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔
ہمارے نبی تو الحمدللہ علم غیب کے جاننے والے ہیں نا. بے شک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ما کانا وما یکون ہے. جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا, اور قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اس لیے کہ نبی خود کہتے ہیں جب میں معراج میں اپنے رب کے حضور گیا, رأیت ربی عز و جل بأحسن صورت, میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں ملاحظہ فرمایا. فوضع کفہ بین کتفیہ, تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا. فوجدت بردھا بین صدیہ, اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتیوں کے بیچ میں محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات والارض, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے زمینوں کے علم بھی عطا فرما دیے ہیں, آسمانوں کے علم بھی عطا فرما دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جاننے والے کے نبی نے نہیں فرمایا تھا قرب قیامت مساجد میں گھنٹیوں کی آواز آئے گی. موبائلوں میں گھنٹیاں نہ بول رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت مرد عورت کے کہنے میں ہوگا. کہ ایسا نہیں ہے ماں باپ کو ٹھکرائے گا. کہ ایسا نہیں ہے مسجدوں کا ادب و احترام نہیں ہوگا. کہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا مین ومن ویسا ہی ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کئی جگہ کی دعوت کھا لی جس کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے اگر کسی کا پیسہ غلط ہے, کوئی سود لینے والا ہے, سٹا کھیلنے والا ہے, دلالی مارنے والا ہے, اس کے یہاں پر آپ کھانا جائز بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی روزی روٹی حلال کی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اجابت دعوت کا قبول کرنا سنت ہے, قبول کر لو. اس کے بعد میں اگر کھانا صحیح ہو تو کھانے چلے جانا, گنجائش ہو تو جب چلے جانا, اور گنجائش نہ ہو تو جا کے دعا کر کے واپس آ جانا, تاکہ ایک مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے اس کی پوری ہو جائے. پھر حضور نے فرمایا اتباع الجنائز, جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا, آگے نہیں پیچھے پیچھے. مسئلہ یہ ہے قبرستان میں جاؤ تو جب تک میت کو قبرستان میں قبر میں اتار نہ دیا جائے تب تک بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کم کس آدمی کی میت کے لیے ضرورت پیش آ جائے, اس لیے بیٹھنے کا پہلا حکم نہیں ہے. تو میت کے پیچھے پیچھے چلو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جنازے کے پیچھے پیچھے گیا, جنازے کی نماز پڑھ کے واپس آیا تو اسے ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے. قیرات ایک پیمانہ ہے, وزن, ایک قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس کی تکفین کرنے کے بعد میں آتا ہے, مٹی دینے کے بعد میں آتا ہے, جیسے اسے دفن کیا جاتا ہے تو کہتا ہے, پہلی لب جب بھرتا ہے تو کہتا منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا ہے. جب دوسری لب بھرائی تو کہا وفیہا نعیدکم, ہم تمہیں مٹی میں ہی لوٹا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور دوبارہ ایسی مٹی سے تمہیں نکالا جائے گا. حضرات جب وہ مٹی دے کر واپس آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے. اور قیرات کے بارے میں محدثین نے فرمایا ایک قیرات کا وزن ہے احد پہاڑ کے برابر. ایک پہاڑ ہے نا احد, وہی احد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اس پہاڑ پر تشریف لے کے گئے تو پہاڑ ہلنے لگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان, اے پہاڑ ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں, ایک حضرت عثمان غنی تھے, ایک حضرت عمر تھے. حضرات دیکھیے حضرت عثمان غنی کو ابھی وفات نہیں ہوئی ہے, حضرت عمر بن خطاب کو ابھی آپ کا وصال نہیں ہوا ہے, آپ ظاہری حیات میں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. اس کا مطلب یہ تھا اللہ کے نبی کو علم تھا کہ عمر فاروق اعظم کو شہادت نصیب ہوگی, عثمان غنی کو شہادت نصیب ہوگی. اسی کا نقشہ اعلیٰ حضرت نے کھینچا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتے ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ